مجھے رکھا اور میری گندگیاں صاف کر دی، بلکہ کبھی کبھی تو اب دیکھا گیا کہ باپ بھی اپنے بچوں کے پیشاب پاخانہ کو صاف کر دیتے ہیں۔ اب اگر وہی بچہ باپ کو پریشان کرنے لگے، ماں باپ کے دل میں کیا گزرے گا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ بوڑھی ماں صحن میں سو رہے ہیں اور رات کو بیٹا بہو اندر سو رہے ہیں آرام سے، اور ان کو کھانسی ہے، بوڑھوں کو کھانسی ہوئی جاتی ہے، وہ کھانس رہے ہیں، پھوکو پھوکو کھانس رہے ہیں، لیکن کھانسی کی وجہ سے صبح کو وہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے پوری رات سونے نہیں دیا، پوری رات سونے نہیں۔ بیٹا بہو اپنی بیوی کی بات مان کر باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے بڈھا ہو گئے، لو دماغ ختم ہو گیا، کھانسی نہ روکو ہمیں نا۔ ارے بابا، اگر کھانسی وہ روک ہی پاتے تو کھانستے کیوں؟ کوئی کھانستا ہے شوق میں؟ نہیں کھانستا، لیکن تمہارے باپ کی کھانسی کی وجہ سے تمہیں تو بہت زیادہ تکلیفیں ہونے لگی، بہو کو تکلیفیں ہونے لگی۔ لیکن بہو، بیٹا، کبھی اپنے بچپن کو بھی یاد کیا ہے؟ کبھی تو رات بھر روتا رہتا تھا، رات بھر روتا رہتا تھا، تمہارے رونے کی وجہ سے ماں باپ کی نیند چلی جاتی تھی، لیکن کبھی ماں باپ نے تم کو گھر سے باہر کیا تھا؟ تم کو کبھی ڈانٹا تھا؟ تو تم ماں باپ کو کیا سمجھ رکھے ہو؟ اپنے بچپن کو یاد نہیں رکھتے؟ بڑا ہو گئے تو اب تم اپنے آپ کو سوچ رہے ہو کہ نہیں بڑا قابل ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف بھی مت کہنا۔ ماں باپ کو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو علماء کرام نے، ہمارے اکابر نے جن کو حکیم الامت کا لقب دیا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اف کا ترجمہ کرتے ہوں، یعنی اگر باپ نے کوئی کام بتایا اور بیٹا نے یہ کہ ہوں، خدا کی قسم یہ اس نے حرام کیا۔ اگر ماں باپ کی بات سن کر اس نے ہوں بھی کہہ دیا تو اس نے گناہ کبیرہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی۔ اس لیے میرے پیارے آقا، آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، پہلے زنا پر چڑھتے ہوئے کہہ رہے آمین، دوسرے زنا پر چڑھے تو کہا آمین، تیسرے زنا پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ نبی سے پوچھا گیا، نبی جی کبھی آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہے، آپ 3 زنا پر چڑھے، تینوں مرتبہ آمین کہا۔ نبی نے فرمایا دراصل اس موقع پر حضرت جبریل آیا اور جبریل نے کہا ہلاک ہو وہ آدمی، ہلاک ہو وہ مرد عورت جن کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور انہوں نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پایا، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضرت جبرائیل کی بددعا، نبی کی آمین۔ تھوڑا غور کیجئے، نبی والدین اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کون بددعا کر رہے ہیں؟ ملائکہ کے سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل بددعا کر رہے ہیں اور آمین پر کہہ رہے ہیں سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنے ماں باپ کو
ستا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی سے جب پوچھا گیا نبی جی گناہ کبیرہ کیا ہے، نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک ہے، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ کبھی ماں باپ نے اگر یہ کہہ دیا بیٹا مجھے تم اپنی بہن کے یہاں لے کر چلو، اور اس کو کوئی زیادہ مجبوری نہیں، ماں باپ کی ضد ہے بیٹا لے کر چلو، بیٹا نے انکار کر دیا میں نہیں لے جاؤں گا، خدا کی قسم وہ گناہ کبیرہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، سب سے بڑا گناہ کیا۔ میرے دوستو ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، ماں باپ کو آرام پہنچائیے۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم جس کو پڑھ کر بچہ عالم بنتا ہے، مولوی بنتا ہے، اس میں واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی سفر میں نکلے کسی ضرورت سے، بارش شروع ہو گئی، جو ہی بارش شروع ہو گئی تو پانی سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ پہاڑ کھانے لئے ہم کھوکر ہو جائے اوکانوں کو چاہے غار کے اندر چلے گئے۔ اب غار کے اندر جو گئے ادھر بارش ہو رہی ہے اور یہ تینوں پہاڑ کے غار کے اندر ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا اتنا طوفان آیا، اتنا بڑا طوفان کہ بڑا بڑا پتھر لڑکنے لگا، اپنی جگہ سے ہٹ کر ادھر ادھر جانے لگا۔ چنانچہ پہاڑ کا ایک بڑا سا پتھر لڑکتا لڑکتا اس غار کے منہ میں جا کر گر گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، جس کی وجہ سے اندر اب روشنی ختم، باہر کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ نکالنے کے لیے اس پتھر کو ہٹانا ممکن نہیں تھا، کوئی موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ جے سی بی کو فون کرتے اور کہتے کہ جے سی بی صاحب آ جائیے اور کہتے گاڑی لے کر اس پتھر کو ہٹا دیجیے۔ اس زمانے میں تو کوئی موبائل وغیرہ کا دور نہیں تھا۔ اب یہ پریشان کہ باہر نکلیں گے تو نکلیں گے کیسے؟ تو اس پر تینوں ساتھیوں نے مشورہ کیا، دیکھو باہر نکلنے کا کوئی چارہ تو نہیں ہے، لیکن تم میں سے ہر ایک، ہم میں سے ہر ایک زندگی کے سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ کرنے والے نیک عمل کو یاد کرو، اور اس نیک عمل کو یاد کر کے اس نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے اس پتھر کے ہٹنے کی دعا کرو۔ چنانچہ تینوں نے نیک اعمال یاد کرنا شروع کی۔ ان میں سے ایک آدمی نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکریاں چرا کر میں اپنے ماں باپ کو اور پوری فیملی کو پالتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بکریاں چرانے کے لیے دور چلا گیا، آتے آتے رات ہو گئی، میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے، میں آیا تو دیکھا کہ ماں باپ تو سو گئے ہیں۔ میں نے بکری کا دودھ نکالا اور بکری کا دودھ نکال کر میں نے دودھ کا پیالہ ماں کے سرہانے کے قریب کھڑے ہو کر پیالہ کو اٹھائے کھڑا رہا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس دودھ کے لیے تڑپ رہے تھے۔ دیکھیے اللہ، میں پہلے سے یہ عمل کرتا تھا کہ جب تک میں ماں باپ کو نہیں کھلاتا تب تک اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھلاتا۔ میں چنانچہ اس دودھ کے پیالہ کو لے کر ماں کے سرہانے کے قریب کھڑا رہا، سوچا کہ اب جاگ جائے گی تو پلا دوں گا، اب جاگ جائے گی تو پلا دوں گا۔ بچے رو رہے ہیں، میری ماں سو رہی ہے، میں جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ اگر جگایا اور کہیں میرے ماں باپ کو تکلیف ہو گئی تو اس کی سزا مجھے اٹھانا پڑے گا، اس لیے میں نے ماں باپ کو جگایا نہیں اور میں پیالہ لے کر کھڑا رہا، اور کھڑا رہتے 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 صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا
اور جو ہی فجر کا وقت ہویا تو میرے بوڑھے ماں باپ جگے، اور جگنے کے بعد میں نے دودھ کا پیالہ ماں باپ کو پکڑایا، ان کو پلایا، اور پلا کر اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پلایا۔ رات بھر بچے سروتے رہے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ یا اللہ، میں نے ماں باپ کے ساتھ جو یہ عمل کیا تھا کہ ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے لیے پوری رات جاگ کر میں نے ختم کر دی، اور اپنے بچوں تک میں نے نہیں پلایا، یا اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ یا اللہ اگر یہ میرا یہ عمل اے اللہ اگر پسند آ گیا ہو، یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دیجئے، ہٹا دیجئے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو پتھر کے 3 حصہ میں سے ایک حصہ گار کے منہ سے ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد دونوں ساتھیوں نے بھی نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کرتے رہے، اور ان کے نیک عمل کا تذکرہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کبھی بولیں گے۔ وقت کافی لے لیا میں نے، جو باتیں میں نے کہی ہے اپنے آپ کو شرک کے کاموں سے، شرکیہ بول سے، کفر کے کاموں سے، والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔